اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پا لو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اس سے ہونٹوں تلے، اس سے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اس سے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے، تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوؤں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو۔ یہ ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ میڈیکل، میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلا تھا، پھر اللہ نے مجھے اس طرف پھیر دیا۔ تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے اس کے 200 جواب ہیں، موت کیا چیز ہے اس کے 200 جواب ہیں، اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها،
वल्लती लम तमत फी मनामिहा, कि तुम्हारी रूह खींचने वाला अल्लाह है, और जब वो तुम्हारी रूह निकाल लेता है तुम एक मिट्टी का ढेर बन जाते हो। एक सेकंड पहले वो मौलाना तारिक जमील था, और एक सेकंड के बाद उसकी औलाद ही कह रही है डेड बॉडी, मैयत, डेड बॉडी, जनाजा, मैयत उठाओ, चारपाई उठाओ। एक सेकंड में वो हमें मिट्टी कर देता है। तो हमारे यहाँ पैदा करने का मकसद क्या है, क्यों आए हैं? कोई दरखास्त दी थी कि पैदा कर, क्यों आए हैं? ये भी किसी के पास इसका जवाब कोई नहीं। ये भी अल्लाह इसका जवाब देता है कि मैंने मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगी बनाई है, मेरी मान लो। यब्ना आदम अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद। मेरे बंदे, एक चाहत तेरी है, एक चाहत तेरे रब की है, और होता वो है जो तेरा रब चाहता है। तो अब तो ये कर कि ये जो थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी, ये तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। इन सल्लम तली फीमा उरीद कफई तो कफीमा तुरीद। अगर तूने दुनिया में मेरी मान ली तो मैं हमेशा के लिए तेरी मानूंगा। वइल्लम तुसल्लिम ली फीमा उरीद अताब तो कफीमा तुरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद। और अगर तू मेरी मान के न चला तो यहाँ भी थकेगा और मौत के बाद भी ज़लील ख्वार होगा। तो हमारी पहली बुनियाद है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है, उसने हमें मौत देनी है, उसने अगर हमें उठाना है, उसने हमें तुम इज़ा शाअ अंशरा, जब चाहेगा कब्रें फटेंगी और हम निकलेंगे। और उस दिन को अल्लाह ताला इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हशरत व इज़ा बिहारु सुज्जरत व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहबु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशिरत व इज़ा जहीमु सुअ्विरत व इज़ा जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। अब अल्फाज की ताकत देखें, मैं तर्जुमा नहीं करता हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला उस दिन को किस तरह बयान कर रहा है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तहद्दथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा इज़ा समाअु इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा व मा अदराका मल हाक़्क़ा अल क़ारिआ मल क़ारिआ व मा अदराका मल क़ारिआ व मा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। तो ये एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है जिस दिन अल्लाह हमें उठाएगा और फिर एक एक को बुलाया जाएगा। सलमा को हाजिर किया जाए, असलम को हाजिर किया जाए, सामने तराजू है और उसकी अच्छाई और बुराई तोली जा रही है। अगर इसकी बुराई बढ़ गई तो मुझे गौर से देखिएगा। तो अल्लाह की पुलिस आएगी, यहाँ की पुलिस इधर हथकड़ी डाल के, इधर कोई फरिश्ता आएगा और यहाँ हाथ डालेगा, यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे वाले जबड़े को हाथ डाल के पकड़ कर यूं खींचेगा, ये सारा जबड़ा निकल के बाहर तक चला जाएगा। और वो कलाबाजियां खाता हुआ उठ के कहेगा इरहमूनी, मेरे ऊपर रहम कर दो, इरहमूनी, मेरे ऊपर रहम कर दो। तो फरिश्ता कहेगा जब अल्लाह ने रहम नहीं किया तो हम कैसे रहम करें। और औरतों को यहाँ से नहीं पकड़े, जो औरत नाकाम हो गई उसको सर की चोटी से पकड़ेगा, बालों से, और यूं झटका देगा और वो ऐसे लुढ़कती हुई दूर जाकर गिर कर उठेगी, इरहमूनी, लोग रहम करो, मुझे वापस भेज दो टोरंटो, मैं बड़े अच्छे अमल करूंगी, मुझे वापस टोरंटो भेज दो, मैं बहुत नेक जिंदगी गुजारूंगा। तो कल्ला, बकवास बंद कर, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। बंद, अवलम नुअम्मिरकुम मा यज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर। तुम्हें जिंदगी दी थी ना समझने के लिए, तुम्हें जिंदगी दी थी अच्छे और बुरे को समझने के लिए, क्यों नहीं समझा उस वक्त। तो वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और नाकाम मर्द औरतों का जो एक जत्था बनेगा उसे जहन्नम की तरफ खींचा जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा, जब वो जहन्नम के दरवाज़ों के करीब आएंगे तो ऐसे दरवाजे खुलेंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे, और उसमें उनको धकेला जाएगा। जहन्नम
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ارے پاگلو، ارے بیوقوفو، کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لیے، کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے. قالوا بلا، کہ آئے تو تھے لیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. ہم نے کہا، وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی. جو ہمارے، میں بھی دیہات سے ہوں تو ہمارے، میں دیہاتیوں سے کوئی بات کروں، میاں صاحب آپ پہ ویکھی جاسی. تو وہ آپ پہ ویکھی جاسی کہ جب اس دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کی طرف دروازہ کھل جائے گا. اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان تثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا. آج فلانے کی بیٹی، آج فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس کو بشارت دو، اسے خوشخبری دو. اور ہم جائیں گے اس قد میں جائیں گے. جب اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا. آدم علیہ السلام کے قد پر 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی. جو کامیاب ہوں گے مرد عورت، 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا. پھر اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سب پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے. اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کا، جو وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا. او نعرے نہیں لگاتے یہاں، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کس سے نہیں کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. کہ وہ نعرہ لگائے گا ہاں تو اس کو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، دیکھو میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں لگا رہا تیاری میں. اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے بندی کو اعلیٰ خوبصورت زندگی مبارک. آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں، بنا لیں، موت کا کیا کریں؟ علی شان گھر بنا لیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اجل موت کو کہتے ہیں. اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی کاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس کا کیا کرے گا؟ موت کا کیا کرے گا؟ کوٹ خوبصورت بنا لے. ایک بادشاہ نے گھر بنایا، محل بنایا اور سب کو بلایا، بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا. اپنے بڑی تعریف کی. 2 درویش خاموش بیٹھے بادشاہ کی نظر میں تھے. تم نہیں بولے ہو کہ جی بہت عالی شان ہے پر 2 عیب ہے. 2 عیب. وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا. باقی سب ٹھیک ہے. بادشاہ نے آ کے باقی پیچھے رہ کی گیا تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، کوئی جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے، عرش اس کی چھت بنایا ہے. تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے. کلوا واشربوا ہنیئا قطوفها دانیہ، مزیدار پھل ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب جاؤ موج کرو، جوانی رہے گی، موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جوان رہو، بڑھاپا ختم. یہ کتنے پارلر بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر آؤں. وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے منہ پر، اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر آؤں. لیکن جوانی چلی جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں. تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ، زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں. ان لکم من تنعموا فلا تبعثوا ابدا، جاؤ ہمیشہ کے لیے
خوش باش رہو، نعمتوں میں رہو، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں، اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک۔ پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ کوئی نہیں، پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے، اور ایک آدمی ایک عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے، سبحان اللہ۔ اگر 100 جوڑے پہننے پڑے موٹے تو رہ گئے نا، 1 2 3 4 5 6، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر 1 2 3 4 5 6، وہ تو بیچاری رہ گئی، تو وہ بیچارہ رہ گیا، موٹا ہی تھک گئے۔ تو میں قربان جاؤں، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا، اور اس کی کیپیسٹی درجات کے اعتبار سے تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں، کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا، کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا، تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے، اور نئے 100 جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں، کیونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا۔ میں بہت سوچتا رہا، وہ جوڑے پہن تھکنا تو ہوگا، تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے، اور نور کا وزن نہیں ہوتا، روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، لہنگا اس کا 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، اور اس میں موتی لگے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، ان کو اٹھانے والی جنت کی حوریں ہوں گی، یہاں کالی ہے، گوری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بڈھی ہے، وہاں اللہ ایسا حسن دے گا، ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو، اتنا پورا کہ فنگر ٹپ، تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے، غائب ہو جائے۔ تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ، جاؤ کامیاب ہو جاؤ، اعلیٰ زندگی، خوبصورت زندگی، کھاتے جاؤ پیتے جاؤ۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت ہو گئے، ان کے گھٹنے خراب، تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا، دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا، تو ایک دن وہ کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہو نا، تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں، تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کے اندر ہائے ہائے، باہر نکلے، میں کمرے میں تھا، کہنے لگے مولوی جی مینو اللہ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، اور کوئی شے نہ دے تو بس مینو میں پہنچے گا، انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے، آپ فرمائیں گے تم کون ہو، مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان فعنیتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الی روحی وروحی وکرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی۔ ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو، ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، اب تم یہاں آ گئے، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں، تم میرے میزبان، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تمہاری نمازیں جو میں نے دنیا میں دیکھی تو میں نے قبول کی، جاؤ اب مزے کرو، کوئی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو،
اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالا، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر رہا ہو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے، تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے، جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک پڑی تو ہوا میں اڑ گئی، تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا۔ وہ بكل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت، ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے تو ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، واذا النجوم انكدرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، واذا العشار عطلت، جانور، واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے، سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی؟ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جو نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. تو اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہے. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا اسرافیل. اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی. سب کی روح نکالنے والے کی باری آئے کہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے بٹھایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتیہ یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً خُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. قبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
قرآن سورہ یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا عورت بے ہوش ہو گئے، سب لوگ کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو۔